نیو یارک ماہر فلکیات کے مطابق یہ لیٹسٹ جو تحقیقات ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 85 نئے سیارے ہیں ایسے ہیں کہ جن پہ خلائی مخلوق جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کس بحاف پہ کہا وہ بھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیارے ہیں ان کی جو شکل و شباہت ہے یا ان کا جو ایک لائف سٹائل کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، ان کی جو ساخت ہے یا سٹرکچر ہے وہ ملتا جلتا ہے مشتری، زحل اور نیپچون سے۔ یہ کچھ ایسے سیارے ہیں کہ جو کہ بالکل نیو ٹو جیسے ارتھ کی جو ماحول ہے، زمین کا جو ماحول ہے، اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ ان کا ملتا جلتا ماحول ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے ان کو تشبیہ دی ہے کہ ان کی جو ساخت ہے، جو سٹرکچر ہے، جو ان کا جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ جو بالکل سازگار ماحول زندگی کے لیے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بحاف پہ انہوں نے کہا کہ یہ 85 سیارے جو نئے تحقیق کیے گئے ہیں وہ ایسے سیارے ہیں کہ جہاں پہ زندگی جو ہے وہ موجود ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ TESS ایک جو سیٹلائٹس ہیں ان کی ناسا کے زیر ماتحت جو ہے یہ کام کر رہی ہیں، جو بیسیکلی یہ جو سیٹلائٹس ان کا کام یہ ہے کہ وہ سیٹلائٹ جو ہے وہاں پہ کائنات کی پوری جتنے بھی مختلف سیارے ہیں، مختلف ستارے ہیں، ان کی جو سروے کی تصاویر ہیں وہ لے کے وہ پہنچا رہی ہوتی ہیں آگے ان کے کمپنی والوں کو۔ TESS سے ستاروں کی چمک میں کمی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جسے مختلف طرح کے خدوخال کا جائزہ لیا جاتا ہے، سیاروں کی جو موجودہ صورتحال ہے، ان کا جو طرز ہے زندگی کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے، جو بھی ساخت ہے، مکمل طور پر جو انوائرمنٹ ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ بتانا چلوں کہ محققین کا کہنا ہے کہ کچھ سیارے جو ہے وہ میزبان ستاروں سے اتنے دور ہیں کہ وہ وہاں زندگی گزارنے کے لیے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل اہل ہیں یا سازگار ماحول ان پہ پایا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک جو زمین جو اس کا اپنا ایک ستارہ ہے سورج کے گرد جیسے یہ گردش کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ مختلف سیارے ہیں جو کہ اپنے اپنے میزبان ستاروں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی دوری پر ہیں کہ جس طرح کی زمین جو ہے وہ سورج سے دور ہے اور یہاں بھی جو ماحول ہے وہ سازگار ہے زندگی کے لیے، اسی طرح مختلف ستارے ہیں اور ستاروں کے گرد جو ہے وہ اسی طرح سیارے جو ہے وہ ریوالونگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو سائنٹسٹ نے TESS نے جو لیٹسٹ پکس جو ہے بھجوائی ہیں ان میں 85 سیارے جو ہے وہ لیٹسٹ سامنے آئے ہیں کہ جو کہ سیم لائک جیسے ارتھ ہے یا مشتری ہے یا زحل ہے، اس طرح کے دیگر جو سیارے ہیں، جیسے یہ سورج سے یا جو ستاروں سے جتنی دوری پر موجود ہیں ایسے ہی دوری پر اس طرح کی مزید جو سیارے ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو دوری پر موجود ہیں، اور ان کا جو انوائرمنٹ ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ زندگی کے لیے سازگار ہے، اور وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے یا دیگر جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ اس حد تک سازگار ہیں کہ وہاں پہ زندگی جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ایک اندازہ لگایا ہے سائنٹسٹ نے کہ وہ جو سیارے ہیں وہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی۔ اس پر جو مزید جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں، ریسرچ کی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ پاسبلٹی ہے کہ بہت جلد اس پہ جو بھی ریزلٹس ہیں یا نتائج ہیں وہ سامنے آ سکیں اور یہ پتہ چل سکے کہ وہاں پہ واقعی زندگیاں موجود ہیں یا نہیں، یا خلائی مخلوق وہاں پہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس بحاف پہ، جیسے ٹیمپریچر ہو گیا وہاں پہ، جیسے زمین دور ہے اس کا اندازہ لگایا انہوں نے، پھر اسی طرح ستاروں کے گرد دور کتنی حد تک دور ہونے پر جو ہے وہ ایک سیارے پہ زندگی جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنے قریب ہوتے ہیں سیارے ایک ستارے کے، یا جہاں پہ جیسے سورج کے قریب جتنی قریب اگر زمین ہوتی تھی یہاں پہ پاسبلٹی نہیں تھی زندگی کے ہونے کے یا کسی بھی لائف کے یہاں پہ پاسبل ہونے کے۔ تو اسی طرح سے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ جو لیٹسٹ تحقیق کی ہے، اور اس پہ مزید انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 85 میں سے 60 جو سیارے ہیں وہ نئی دریافتوں میں ان کے شامل ہیں، لیکن جو 25 تھے وہ پہلے ان کے اپنی ٹیم نے ان کی انوینشن کی ہے، ان کے بارے میں جانچا ہے یا جانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز، انفارمیٹیو ولاگز آپ کے لیے لائے جا سکیں تاکہ باقی چینل سے کچھ ڈیفرنٹ آپ تک چیزیں یا انفارمیشن پہنچائی جا سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔